اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری تیسری اور لاسٹ ویڈیو ہے ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ، کائنڈلی اس کو بہت غور سے سنیے۔ اچھا دیکھیں، پری ڈائبٹیز لیول سے ریلیٹڈ بات ہم نے کر لی، ٹائپس سے ریلیٹڈ بات ہم نے کر لی، کمپلیکیشن سے ریلیٹڈ بات ہم نے کر لی۔ میں آپ کے ساتھ ڈائبٹیز یا شوگر سے ریلیٹڈ بات اس لیے کر رہا ہوں، میں آپ سے وہ بیماریاں ڈسکس کر رہا ہوں جو میرے پاکستان میں بہت زیادہ عام ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عوام کو، میرے لوگوں کو بیماری سے متعلق A to Z سب چیزیں پتہ ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے چلانا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہم ڈاکٹرز کے پاس آئیں اور آ کر ہم ڈاکٹر سے پوچھیں، اور ہم ڈاکٹرز جو ہیں انفارچونیٹلی، مجھے بہت افسوس اور بہت دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کے پاس یا ہم ڈاکٹرز کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنے پیشنٹ کے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کو کوئی پراپر گائیڈنس نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے بیمار سے بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ ایک المیہ ہے میری سوسائٹی کا، میرے پاکستان میں۔ تو ہمیں ایک بیماری کے متعلق پتہ ہوگا تو ہم دوسروں کو بھی گائیڈ کر سکیں گے اور ہم اپنے آپ کو بھی بہتر کر سکیں گے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا جو پری ڈائبٹیز ہے اس میں اگر آپ اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کر لیتے ہیں، لائف سٹائل موڈیفیکیشن کیا ہے کہ آپ نے ملٹی گرین آٹا کھانا ہے، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے بیکری، پاستا، پیزا، ان چیزوں کا کمپلیٹ بائیکاٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے، ان چیزوں میں صرف نقصان ہے۔ یہ یاد رکھیے میری بات کہ فاسٹ فوڈ جو ہیں، ہو سکتا ہے فاسٹ فوڈ کمپنیز والوں کو میری اس بات پر بہت غصہ بھی آئے، بٹ دس از اے فیکٹ کہ یہ فاسٹ فوڈ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، کیلیسٹرول لیولز کو آسمان تک لے جاتی ہے اور انسان کو خدا نخواستہ بیماریاں گھیر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فاسٹ فوڈ، پیزا، پاستا، یہ چیزیں پلیز نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو پریکرسر ہیں جو انسان کے اندر شوگر کو پیدا کرتی ہیں، تو پلیز اس چیز کا بہت خیال رکھیے، اور اپنے بچوں کو بھی پلیز ان کی ہیبٹ بچپن سے ٹھیک کیجیے، ان کو بچپن سے بتائیے کہ یہ چیزیں بیٹا کھانے سے نقصان ہوتا ہے، آپ فروٹس کھائیں، آپ اچھی چیزیں کھائیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کو سمجھانا ہے، اور ہم نے اپنے کولیگز کو، اپنے فرینڈز کو، اپنی فیملی ممبرز سب کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کائنڈلی یاد رکھیے گا۔ اچھا، اور جو لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہیں، اس سے آپ پری ڈائبٹیز لیول میں ہی شوگر کو پیچھے لے جاتے ہیں، شوگر لیولز آپ کے فاسٹنگ میں اور رینڈم میں نارمل آتے ہیں، اور انسان انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہیلتھی لائف سٹائل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے کمپلیکس کاربز ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خوراک کے 3 جز ہیں، یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ وہ جز کیا ہیں؟ لپڈز ہیں، پروٹینز ہیں، اور فیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو لپڈز ہیں، لپڈز موسٹلی کاربوہائیڈریٹس وغیرہ ہیں، اس میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کمپلیکس کاربز، ٹھیک ہے، جس میں آ جاتے ہیں یہ دلیا وغیرہ آ جاتا ہے، یا جس میں یہ ویجیٹیبلز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہیں کمپلیکس کاربز، یہ آپ تھوڑے سے اماؤنٹ میں کھا سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ہیلتھ کا ایک انرجی کا ایک سورس ہے۔ اور جو دوسرے ہیں ریفائنڈ کاربز، ٹھیک ہے، ریفائنڈ کاربز میں وہی بلائیں آ رہی ہیں، پیزا، پاستا، اور یہ جو برگرز وغیرہ ہو گئے، یہ سب جو ہیں یہ آپ کے آتے ہیں ریفائنڈ کاربز میں، اور یہ بیکری کی چیزیں، یہ پلیز بالکل بائیکاٹ کیجئے۔ ایک تو ہماری باڈی جو ہے ان کو بنی نہیں ہے ان کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، ان کو میٹابولائز کرنے کے لیے، ان کو انرجی میں کنورٹ کرنے، ان میں کوئی انرجی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریفائنڈ کاربز جو ہیں یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سیکنڈلی پروٹینز تو آپ کو خود پتہ ہے، گوشت ہے، فش ہے، مٹن ہے، مرغی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہیں یہ آپ کے آ جاتے ہیں پروٹینز۔
اور پروٹینز بھی ضروری ہیں. انسان پروٹینز جو ہیں وہ باڈی میں اسٹور نہیں ہوتے، اسی لیے آپ کے بالوں کے لیے، آپ کے ناخنوں کے لیے، آپ کی جلد کے لیے پروٹین ضروری ہیں اور یہ آپ کو کھانے ہیں. ٹھیک ہے. انڈا از آلسو اے بیسٹ سورس آف پروٹین. یہ انڈے میں بھی بہترین پروٹین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں. اور پھر آ گئے فیٹس. فیٹس جو ہیں ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں، کم اماؤنٹ میں، کم مقدار میں آپ کے لیے ضروری ہیں. یہ جو فیٹس ہیں، جو جیسے بالائی ہو گئی، دودھ کی بالائی وغیرہ، یہ لمیٹڈ اماؤنٹ میں ضروری ہے. یہ آپ کے سکن کا ایک بیریئر ہوتا ہے بیکٹیریاز کو، وائرسز کو. ٹھیک ہے. اور وہ بھی جو ہوتی ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو وہ یہ فیٹس جو ہو گئے یہ آپ کے لیے تھوڑی سی اماؤنٹ میں ضروری ہیں، تو یہ اس سے نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ہم ڈاکٹرز زبان ایک ورڈ ہے ہمارا، ہم اس کو کہتے ہیں پوسٹ پیرنڈیل ایکسرسائز. پوسٹ پیرنڈیل ایکسرسائز کیا ہے؟ رات کا کھانا آپ نے کھایا، پلیز کھانا کھاتے ساتھ نہیں سونا. آپ نے 15 سے 20 منٹ ایسی ایکسرسائز کرنی ہے یا دوڑنا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے. جسٹ 15 to 20 منٹس. پوسٹ پرینڈیل ایکسرسائز آپ کے شوگر لیول کو نہیں ہونے دیتی، اسپائک یا اونچا نہیں ہونے دیتی. ایک میں آپ کو چائنیز ایک کہاوت بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو آپ چلیں. کھانے کے بعد، رات کے کھانے کے بعد کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو آپ چلیں. یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. تو اپنی ایک ہیبٹ بنائیے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک تو کھانا ٹائم پر کھائیں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی میرے پاکستان میں ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور میں آئی ایم سوری، میں آپ کو وہ بتاؤں گا ضرور، کہ ہم لوگ رات کے 11 اور 12 بجے تک گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب کچھ کھایا اور ساتھ ہی سو گئے. اور سننے میں کیا آتا ہے؟ خدا نہ خواستہ رات کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے. کیوں ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کا جو معدہ ہے وہ بیچارہ اتنا اس میں آپ نے بھرا ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ آگے اس کو نہیں کر سکتا، میٹابولائز نہیں کر سکتا. سیکنڈلی آپ کا جو ہے وہ ہارٹ بیچارہ، اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے. تو پلیز یہ میری بات یاد رکھیے. اس کو ہم پوسٹ پیرنڈیل ایکسرسائز کہتے ہیں. رات کا کھانا 7، 7:30، 8 بجے تک کھایا، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے پوسٹ پیرنڈیل ایکسرسائز کی، اور پھر آپ نے سونے کے لیے چلے گئے. اور کچھ باتیں جو کہ ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، لیکن رات کو سونے سے پہلے پلیز موبائل کو آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا. ہم لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، خاص کر ینگ جنریشن کی، کہ رات کو سونے سے پہلے موبائل انہوں نے پکڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی ان کو، اور پھر لڑائی جھگڑا. ڈیفینیٹلی انسان کا دماغ ہے تو وہ بیچارہ نہیں برداشت کر سکتا. تو پلیز پوسٹ پرینڈیل ایکسرسائز سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی، وہ ضرور کیجیے. شوگر سے بچنا ضروری اس لیے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گردے ناکارہ نہ ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر ختم نہ ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا نہ خواستہ فالج یا ایسی چیزیں نہ ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیریفرل نیوروپیتھیز، جس میں انسان کی رگیں کام چھوڑ دیتی ہیں، انسان کو کہیں چوٹ لگتی ہے اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں نہ ہوں. اس سے اور کارڈیو مایوپیتھیز، دل کی بیماریاں، تو آپ نے اس لیے ڈائبٹیز سے ضرور بچنا ہے. ہم ڈاکٹرز کبھی کبھی اپنے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں، لیکن یہ ڈرانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب ڈرے گا تو تبھی وہ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا پائے گا. آج کا اور ایک لاسٹ بات، آپ نے اگر اپنا ٹیسٹ کروانا ہے اور آپ اپنے 6 منتھ کا ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، آپ کا شوگر کنٹرول سے باہر تو نہیں ہے، تو فاسٹنگ لیول، رینڈم بلڈ شوگر لیول وہ لیبارٹری میں کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسرا ٹیسٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں HbA1c. وہ ضرور کروائیے تاکہ آپ کو اپنا ریکارڈ کا پتہ رہے. ٹھیک ہے. اور وہ بہت ضروری ٹیسٹ ہے.
یہ میری ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ تیسری ویڈیو تھی. میں نے میرے جتنا نالج تھا میں نے آپ کو کمیونیکیٹ کیا، اور پلیز آپ آگے فردر اس کو کمیونیکیٹ کیجئے، بلکہ کائنڈلی مجھے بھی شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو بیماری سے متعلق پتہ چل سکے. شکریہ.